اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العزت شکوہ فرما رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی قال یا ربی وکیف اعودک وانت رب العالمین۔ اللہ رب العزت حدیث مبارکہ میں آتا ہے بے شک قیامت کے اللہ فرمائے گے ابن آدم میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت ہی نہیں کی، تو میرا پتہ ہی نہیں کرنے آیا۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا اے میرے رب میں آپ کی کیسے عیادت کرتا، آپ تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے تو نہیں جانتا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، تجھے کیا خبر اگر تو اس کی عیادت کر لیتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اے ابن آدم میں نے تو اسے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانے نہیں دیا تھا، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ وہ بندہ کہتے ہیں اللہ میں آپ کو کیسے کھلاتا، آپ تو سب جہانوں کے پروردگار ہیں، میں میرا فلاں بندہ اس نے تو اسے کھانا مانگا تھا، تو نے کھانا نہیں کھلایا تھا، تو تجھے کیا خبر اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہیں پاتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں تو اسے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا تھا۔ وہ عرض کرے گا میرے رب میں آپ کو کیسے پانی پلاتا، آپ تو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرمائیں گے میرے بندے میرے فلاں بندے نے تو اس سے پانی مانگا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا تھا، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو اس کو میرے پاس پاتا۔ اب اللہ رب العزت کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت بتا رہے ہیں میرے بندے میرے بندوں کو کھلا، میرے بندوں کو پلا، میں تجھے مل جاؤں گا۔ اور یہ صلہ رحمی بڑی کمال کی چیز ہے، اللہ رب العزت ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے۔ تو دوسروں پر خرچ کرنا یہ بہت ضروری ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا دوسروں پہ خرچ کرنا، اللہ رب العزت میں اصل بیسیکلی وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں دولت کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، اس لیے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اصل ہے خرچ کرنا، اللہ رب العزت کی راستے میں خرچ کرنا۔ 27، 28، 29 رجب کی رات اور دن میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور اس عمل سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، ایک تو یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ رب العزت جب مجھے وافر رزق عطا فرمائیں گے تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، اللہ کے بندوں پہ خرچ کروں گا، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، اور مانگنا ایسے ہے جیسے بچہ اپنی ماں سے پریشانی میں، تکلیف میں، مصیبت میں ماں کو پکارتا ہے، ماں سے مانگتا ہے، یوں اللہ رب العزت سے آپ نے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت وہ سب کچھ عطا فرمائیں گے جو اللہ رب العزت کے خزانوں میں ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کو تو طلب نہیں، اللہ رب العزت کو تو ضرورت نہیں، اللہ نے ہمارے لیے ہی رکھا ہے، تو ہم نے اللہ سے مانگنا ہے۔ تو اس عمل کے ذریعے آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ کرنا کیا ہے، نمبر 1 نماز کی پابندی کرنی ہے، نمبر 2 آپ نے نیت کرنی ہے جب اللہ دیں گے میں آپ کی راہ میں اللہ خرچ کروں گا، نمبر 3 آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا صرف استغفر اللہ کی ایک تسبیح کرنی ہے، صرف استغفر اللہ آپ اتنے ہی کر لیں۔ یہ جو رجب کے دن ہیں 3، 4 ان دنوں میں آپ نے اس عمل کو ہر نماز کے بعد کر لیں، یا دن میں 3 دفعہ کر لیں، یا دن میں 1 دفعہ ہی صرف کر لیں، ایک تسبیح کر لیں، اور آپ نے اس کو 100 مرتبہ کم از کم استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ جب آپ دعا کریں گے اللہ رب العزت سے مانگیے اللہ آپ مجھے وافر حلال رزق عطا فرما دیجئے، اللہ آپ مجھے دیں گے، میں آپ کے بندوں پہ خرچ کروں گا، میں آپ کی راہ میں خرچ کروں گا، میں آپ کے دیے ہوئے کی ناشکری نہیں کروں گا، میں کبھی بھی اللہ آپ سے دور نہیں جاؤں گا، اللہ مجھے رزق عطا فرمائیے، عافیت والا عطا فرمائیے، ایسا رزق جو مجھے آپ سے دور نہ کر دے، ایسی امیری جو مجھے آپ سے دور نہ کر دے۔ آپ جب دعا کریں گے
تو اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہ بات عرض کرتا چلوں کہ 27 رجب کی رات یہ کوئی معراج کی رات نہیں، کسی حدیث سے ثابت نہیں، اور اس رات میں یا دن میں کوئی خاص عبادت بھی ثابت نہیں ہے، روزہ رکھنا اور رات کو عبادت کرنا۔ ویسے کوئی رکھتا ہے تو رکھے، کوئی عبادت کرتا ہے تو کرے، لیکن خاص نہیں ہے۔ تو اس عمل کو کیجیے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔